السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز فجر کی 2 رکعت سنت کے تعلق سے کچھ مسائل بیان کیے جائیں گے۔ ان 2 رکعتوں کی احادیث میں بہت زیادہ فضیلتیں وارد ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ فجر کی 2 رکعت سنت یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی دولت ہے ان سب سے بہتر ہے۔ یہ 3-4 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 5 منٹ، 3 سے 4 منٹ عام طور پہ لگے گا اگر کوئی مختصر نماز پڑھے۔ اس نماز یہ اتنا وقت اگر آپ دے دیں گے تو گویا آپ نے یہ پوری دنیا اور دنیا کے اندر جتنا کچھ دولت ہے اس سب سے زیادہ آپ نے بہتر چیز پانی ہے، حاصل کر۔ ایک اور روایت صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہی مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من النوافل اشد منہ تعاہدا علی رکعتي الفجر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی یہ 2 رکعت سنت سے زیادہ اہتمام کسی اور نماز کی، فرض کے علاوہ کسی اور نماز کی اہمیت اتنی نہیں دیتے۔ جتنی زیادہ اہمیت اور جتنا زیادہ اہتمام آپ اس 2 رکعت کی کرتے تھے اتنا زیادہ اہتمام اور کسی نماز کی نہیں کرتے تھے۔ اور یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت پڑھتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ فجر کی 2 رکعت سنت نہیں چھوڑتے تھے۔ ان 2 رکعت کے تعلق سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ اس کے ادائیگی میں ہم تخفیف کریں، اسے ہلکا پڑھیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہی مروی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخفف الرکعتین اللتین قبل صلاة الصبح حتی انی لاقول هل قرأ بأم الکتاب۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے پہلے کی یہ 2 رکعت سنتیں اتنی ہلکی پڑھتے تھے یہاں تک کہ مجھے گمان ہوتا کہ آپ نے یہ سورہ فاتحہ بھی پڑھی یا نہیں پڑھی، یعنی یہ یقینی بات ہے کہ پڑھی ہے، لیکن وہ اپنا خیال بتلا رہی ہیں کہ اتنا کم وقت میں وہ قیام ہو جاتا، اتنے کم وقت میں وہ 2 رکعتیں ہو جاتی کہ ایسا لگتا کہ شاید سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی۔ اس تعلق سے ایک اور اہم بات ہے کہ ان 2 رکعتوں میں ہم کیا پڑھیں، سورہ فاتحہ کے ساتھ اور کیا پڑھیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی روایت میں ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی رکعتي الفجر قل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت سنتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ اس تعلق سے ایک سنت ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی سنت الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة۔ وہ اپنے گھر کا معاملہ بتلاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتے تو اس کے بعد اگر میں جاگ رہی ہوتی تو میرے ساتھ کچھ بات چیت کرتے، اور میں اگر جاگ نہیں رہی ہوتی تو آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے، آرام کرتے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
طلوع فجر سے پہلے یعنی اذان سے پہلے کافی وقت تک لمبا قیام کرتے اور تہجد کی نماز پڑھتے تھے، تھک جاتے تھے، حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے کہ پیروں میں ورم آ جاتا، سوجن آ جاتا تھا، تو وہ یہ جو بیچ میں تھوڑا سا وقت بچتا اس میں آپ آرام کرتے۔ اس میں آگے کہا حتیٰ یؤذن بالصلاۃ، یہاں تک کہ نماز کے لیے اذان کہہ دی جاتی۔ یہاں اذان سے مراد یہی اقامت ہے، یہاں اذان سے مراد وہ اذان نہیں ہے جو نماز سے کافی ٹائم پہلے ہوتی ہے، ٹھیک نماز سے پہلے جو اقامت ہوتی ہے اس کی بات ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی بہت اہم معلوم ہوئی، میں اسے بھی بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں ہوتے، جو کمرہ آپ کے مصلی سے یعنی مسجد سے ملا ہوا سامنے ہوتا تھا، اور مؤذن کھڑے ہو کر اقامت شروع کر دیتا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اقامت کی آواز سنتے تب آتے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اقامت شروع کرنے کے لیے امام کا مصلی پر کھڑا ہونا، موجود ہونا یہ کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اگر وقت ہو گیا ہے، امام ادھر ادھر کہیں پر بھی یا پیچھے کی صفوں میں کہیں بیٹھا ہوا ذکر و اذکار میں مشغول ہے، تو مؤذن کو چاہیے کہ وقت ہو گیا ہے وہ اپنی اقامت کہے۔ پھر مقتدی حضرات جس طرح سے اقامت سن کر صف بندی کر لیتے ہیں، ایسے ہی امام بھی وہ اقامت کی آواز سن کے آ کر اپنی جگہ پر کھڑا ہو جائے گا۔ اس تعلق سے ایک بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ سنت کا صحیح وقت تو فجر سے پہلے فرض نماز سے پہلے ہے، لیکن اگر یہ سنت کوئی شخص پہلے نہ پڑھ سکے تو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ چاہے تو فرض نماز کے بعد پڑھے اور چاہے تو سورج کے طلوع ہو جانے کے بعد پڑھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے ان سے بعد میں پوچھا یا پھر وہ پڑھنے جا رہے تھے اور پہلے ہی ان سے دریافت کر لیا کہ کیا تم فرض نماز 4 رکعت پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا انہا سنت الفجر لم اصلیھا قبل الصلاۃ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرض نماز سے پہلے کی 2 رکعت سنت ہے، میں اسے پہلے نہیں پڑھ سکا تھا۔ یاد رہے یہ صرف رخصت ہے۔ بعض لوگ جو اپنی عادت بنا لیتے ہیں، سستی اور کاہلی میں لیٹ آتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ چلو کوئی بات نہیں ہم بعد میں پڑھ لیں گے، وہ اس سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یہ صرف جواز کی حد تک ہے، سنت طریقہ اس کا پہلے کا ہی ہے، اس کا صحیح وقت پہلے کا ہے۔ اگر کبھی کبھار کسی کی چھوٹ جائے تو وہ بعد میں پڑھے، اور اگر کوئی اپنی عادت بنا لیتا ہے تو پھر یہ غلط کر رہا ہے وہ شخص۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو اچھائیوں اور بھلائیوں کی توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت کے بعد